گھر کے 11 نوجوان لڑکے شہر کی گھر سے کشمیر کی طرف جاتے ہیں، لیکن وہاں پر ایک حادثہ ہوتا ہے۔ ان کی جو گاڑی ہے، جو جیپ ہے، جو انہوں نے وہاں پر رینٹ پہ وہ لیتے ہیں اور گھومنے پھرنے کے لیے، جس کے اندر وہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، وہی گاڑی اس کھائی سے گرتی ہے۔ 11 لڑکے تھے، ان میں سے 3 جو تھے ان کو زخمی حالت میں ریسکیو کر لیا جاتا ہے، لیکن جو 8 افراد ابھی بھی ہیں وہ ابھی بھی لاپتہ ہیں۔ جب یہ حادثہ ہوا، گاڑی کی فنی خرابی کی وجہ سے گاڑی گری، خود کی کوشش کی کیونکہ وہاں پہ موسم خراب تھا۔ 3 گھنٹے کے بعد ان کو ریسکیو کیا گیا۔ کوئی حکومت نے اس میں تعاون نہیں کی کیونکہ ایمبولینس والے بھی یہاں پر لانے کے لیے 40,000 ایک ایمبولینس کا مانگ رہے ہیں۔ ریسکیو آپریشن جاری ہے، لیکن 36 گھنٹے سے زیادہ وقت ہو گیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان سٹوری کے ساتھ میں آپ کا میزبان طلحہ حضرہ نارو حاضر خدمت۔ ناظرین، میرے عقب میں جو آپ ایک گھر دیکھ رہے ہیں، اس گھر کے 11 نوجوان لڑکے شہر کی گھر سے کشمیر کی طرف جاتے ہیں، لیکن وہاں پر ایک حادثہ ہوتا ہے۔ ان کی جو گاڑی ہے، جو جیپ ہے، جو انہوں نے وہاں پر رینٹ پہ وہ لیتے ہیں اور گھومنے پھرنے کے لیے، جس کے اندر وہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، وہی گاڑی اس کھائی سے گرتی ہے اور گرنے کے بعد جو ہے ایک حادثہ ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ جو 11 لڑکے تھے، ان میں سے 3 جو تھے ان کو زخمی حالت میں ریسکیو کر لیا جاتا ہے، لیکن جو 8 افراد ابھی بھی ہیں وہ ابھی بھی لاپتہ ہیں۔ ان کے اہل خانہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وہ جو 11 لڑکے تھے، ان میں سے بھائی اور ان کا کزن ہمارے ساتھ حمزہ بھائی موجود ہیں، کیونکہ وہ ایک ہی گھر کے تھے۔ 11 لوگ آپس میں ریلیٹیوز تھے، کوئی چاچا کا بیٹا تھا، کوئی ماموں کا بیٹا تھا۔ ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کتنے دنوں کے لیے گئے تھے، اپنی گاڑی پر گئے تھے، اور یہ واقعہ جو ہے کیسے ہوا اور ان کو کیسے خبر ہوئی۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ پیارے بھائی، پہلے تو افسوس بھی، صدمہ بھی، کب کا واقعہ، کیسے ہوا یہ واقعہ، اور آپ کو کیسے علم ہوا اس واقعہ؟ یہ 1 دن پہلے کی بات ہے۔ بچے تو 4 دن پہلے سے گئے ہوئے ہیں گھومنے کے لیے، اور جب یہ حادثہ ہوا، گاڑی کی فنی خرابی کی وجہ سے گاڑی گری، اور جو ان میں سے 3 بچے تھے انہوں نے تو چھلانگ لگا کے خود کو سیو کیا۔ اس میں سے ایک کی، جس کی دونوں بازو جو ہیں وہ فریکچر ہوئی، اس نے فوری طور پر وہاں کا جو خود کی کوشش کی کیونکہ وہاں پہ موسم خراب تھا اور وہاں پہ سگنلز نہیں تھے، وہاں کے مقامی لوگ وہاں پہ موجود نہیں تھے اس وقت۔ 3 گھنٹے کے بعد ان کو ریسکیو کیا گیا۔ 3 گھنٹے میں پتہ نہیں انہوں نے کس طرح سے سروائیو کیا وہاں پر۔ اور وہ کزن جو ابھی پہنچا ہمارے پاس، اس نے ہمیں بتایا تفصیل سے سارا کہ اس کے ہاتھ کام نہیں کر رہے تھے۔ جس طرح سے اس نے خود کو کر کے باقی کزنس کو ڈھونڈا، گھر والوں کا نمبر دیا، ہمیں جب کال آئی پتہ چلا تو ہم لوگوں نے فوراً پولیس سے اور باقی ریسکیو ٹیمز ان سے رابطہ کیا، وہاں کی کشمیر کی گورنمنٹ سے، تب جا کر 3 گھنٹے کے بعد ان کو ریسکیو کیا گیا۔ اور ابھی تک جو ہے صرف ٹوٹل وہاں سے 5 لوگ ملے، جس میں سے 2 وہاں کے مقامی تھے اور 3 کزنس تھے۔ 3 میں سے ایک کی بازو ٹوٹی ہیں، ایک ابھی اسٹیبل ہے اور ایک آئی سی یو میں ہے، اور ابھی جو 4تھ ملا ہے اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اور سب ایک ہی گھر کے ہیں، کزنس ہیں، آپس میں بھائی ہیں۔ ناظرین، کہتے ہیں ظاہر ہے جو موت ہے وہ لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ انہی کا ایک کزن جنہوں نے اس کے ساتھ جانا تھا، کچھ دن پہلے سیر پہ جانے سے پہلے اس کا حادثہ ہو جائے اور وہ ٹانگ ٹوٹنے کی وجہ سے وہ جا نہیں سکتا۔ یہ بھی سب قسمتوں کے کھیل ہیں۔ اچھا، تو کیسے آپ کو اطلاع ہوئی، کس نے اطلاع دی آپ؟ اطلاع وہی جس کزن نے فون نمبر دیا وہاں کے مقامی کو، وہاں کے مقامی نے ہمیں کال کی، اسی طرح سے رابطہ ہوا، ہمیں پتہ چلا، ہم نے اس شخص سے پھر رابطے میں رہے ہیں۔ جو آپ کا بھی بھائی بیچ میں تھا، وہ انجریز میں ہے یا بھی لاپتہ؟ ابھی لاپتہ ہے، وہ ابھی نہیں مل سکا۔ وہاں کی جو مقامی ریسکیو ٹیمز ہیں وہ ان کو ریسکیو کرنے کی کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن بہت وقت لگ رہا ہے، اور جو باقی جو ڈیڈ باڈی بھیجی ہے ایمبولینس میں، اور ابھی کوئی حکومت نے اس میں تعاون نہیں کی کیونکہ ایمبولینس والے بھی بے حد پیسے چارج کر رہے ہیں صرف ایمبولینس سے یہاں پر لانے کے لیے۔ 40,000 ایک ایمبولینس کا مانگ رہے ہیں کہ پاکستان کی حکومت اس طرح کی ہے کہ اگر کسی پہ اس طرح کا وقت آتا ہے تو اس سے مزید پھر فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ صبر دے۔ اچھا، یہ آپ نے بتایا بچے کتنی عمر کے یہ لوگ تھے، افراد تھے، نوجوان تھے، شادی شدہ تھے، غیر شادی شدہ تھے، اسٹوڈنٹ؟ 17 سال سے لے کے 25 سال تک کی عمر تھی سب کی، زیادہ تر بچے ہی تھے اس میں، نوجوان سب جوان۔ کتنے دنوں کی ٹور پہ؟ یہی 4 سے 5 دن کے ٹور۔ انہیں واپس آنا تھا، آپ لوگ انتظار میں ہو گئے کہ واپس آئیں گے، تیاریاں کر رہے؟ بالکل، میں 2 سال بعد واپس آیا ہوں پاکستان سے اپنے بھائی سے ملنے کے لیے کہ ہم ملیں گے، اور میں 2 دن پہلے واپس آیا ہوں تو یہ لوگ ٹور پہ تھے، میری ملاقات نہیں ہو سکی، اور میں نے گھر والوں کو سرپرائز دیا کہ ہم لوگ ملیں گے۔ لیکن وہاں کی جو حکومت ہے ان سے آپ کا رابطہ ہوا؟ انہوں نے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کی؟ انہوں نے تو کوئی رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ وہاں پہ بھائی موجود ہیں، ابو ہیں، اور باقی بھی کزنس گئے ہیں، تو ان سے شاید انہیں رابطہ کیا ہو، لیکن یہاں پر تو کسی نے ابھی کسی سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ تو بس یہی میری حکومت سے اپیل ہے کہ جلد سے جلد بچوں کو ڈھونڈا جائے اور بالکل صحیح طریقے سے ان کو یہاں پہنچایا جائے۔ بھائی کے لیے تحفے بھی لے کر آئے؟ بہت کچھ۔ والوں کی کیا کنڈیشن ہے؟ گھر والے کیا؟ گھر والوں کو تو ابھی بس یہی پتہ ہے کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، بچے مل گئے ہیں، زخمی ہسپتال میں ہیں، ان کو ابھی کچھ نہیں پتا۔ آپ کو صبر دیجیے ناظرین، یہ جس گھر میں
کہ باہر ہم موجود ہیں. 11 افراد اور 11 نوجوان ایک ہی گھر کے سحر کو جاتے ہیں اور یہ ثانیہ ہو جاتے ہیں. ان کا یہ بھائی دوسرے ملک سے آتا ہے اور گھر آ کے سرپرائز دیتا ہے. 2 دن پہلے پتہ چلتا ہے بھائی تو شاید گیا ہوا ہے, تو یہ انتظار میں ہوتا ہے کہ میرا بھائی آئے گا, میں اپنے بھائی کو سینے سے لگاؤں گا, بھائی کو ملوں گا, بھائی کو تحفے دوں گا. لیکن قسمت اچھا کہاں سے کس ملک سے آئے ہیں اور کتنے عرصے کے بعد؟ میں دبئی سے آیا ہوں تقریباً 1.5 سے 2 سال کے بعد. ہاں جی بالکل ناظرین, یہ جو حادثہ ہوا ہے اور حادثے میں جو بچے شامل تھے جو تھے اس میں, ان کے چاچو ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. کیسے گھر سے گئے تھے, مل کر گئے تھے آپ لوگوں سے, خوشی خوشی گئے تھے؟ ہاں جی خوشی خوشی گئے نا, ٹرین تے گئے نے. اگوں جا کے انہوں نے جیپ کروائی. جیپ کرواਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੀਪ ਪਠਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਲਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਖਾਈ 'ਚ ਡਿੱਗੀ ਗੱਡੀ. ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਰੈਸਕਿਊ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ. کتنے پیسے مانگ رہے ہیں ایمبولینس؟ 40,000 ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਨੇ. 40,000 ہاں جی ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਤੇ ਜੀ. پرائیویٹ ایمبولینسز ان کو لے کے آ رہی ہیں یا ریسکیو کی ٹیم؟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ ਨਾ. ਰੈਸਕਿਊ ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਗੱਡੀ ਰੈਸਕਿਊ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ. ہاں جی. تو وہاں کون شخص ہے جس سے آپ کا رابطہ ہو رہا ہے؟ ਭਤੀਜਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੀ. ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ, ਰੈਸਕਿਊ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲਾਪਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ. جب یہاں سے جا رہے تھے تو ملاقات ہوئی تھی, آپ سے مل کر گئے تھے؟ نہیں سر, میں تو بہاول نگر تو آیا ہوں. اچھا بھاول نگر سے. جی تو جب آپ کو اطلاع ملی ہے, ظاہر آپ کے بھتیجے تھے اور ایک ہی گھر کی 11 نوجوان, ظاہر سی بات ہے جی, خون تو اب آپ کو کیا بتائیں جی. بس جی ناظرین بالکل جو یہ ثانیہ ہوا ہے, ان 11 وہ جو کزن سے آپس میں جو کہ کھائی میں جا گرے ہیں, ان کے ایک اور کزن ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کے کیا لگتے تھے؟ یہ میرے کزن ہیں, سارے قریبی بہت, ہم یعنی کہ بچپن ہی ساتھ گزرے ہوئے ہیں. ان میں یہ جب ہمیں پرسوں جب اطلاع ملی ہے کہ آپ کے 3 لڑکے جو ان سے ان کے آئی ڈی کارڈ ملے ہیں, اٹلی کی طرف سے کال آئی تھی کہ آپ کا یہ آپ کنٹیکٹ کریں. اتنی دیر میں وہاں سے ٹورزم کے جو ٹور ہوتے ہیں ان کے جو گروپ چلتے ہیں, ان میں انہوں نے بتایا کہ جی ایک جیپ جو ان سی ہے وہ گری ہے کھائی میں, تو اس میں یہ 3 جو آئی ڈی کارڈ ملے ہیں یہ آپ بتا دیں کہ یہ آپ کے پرسن ہیں. جب ہم نے دیکھا تو ہم نے کہا یہ تو ہماری پرسن ہے. انہوں نے کہا تو آپ اپنا نمبر اور ہم سے کانٹیکٹ میں رہیں. وہاں سے پھر جو مقامی لوگ تھے انہوں نے جو ان کو پکس اور جو بھی ان کو چیزیں شیئر کی وہ انہوں نے ہمیں شیئر کی, اور پھر اس میں ہمیں رات کو ہی اطلاع آئی کہ اسنین, زین اور معین اور غلام میرا جو ایکسپائر ہو گیا رات کو 3 بجے اس کی انہوں نے ہمیں پک بھیج دی تھی. لیکن ہمارے یہی تھا کہ شاید وہ انجرڈ ہو, لیکن ابھی اس کی تصدیق انہوں نے ہاسپٹل والوں نے بھی کر دیا. کل وہ 12-1 بجے تک اس کی ڈیڈ باڈی لاہور منتقل کر جائے گی. اس سے پہلے جو زین لڑکا لے کے ہم وہاں سے آئے ہیں جس کی بازو ٹوٹی ہوئی ہیں, چباڑا اور اس کی پسلیاں, وہ کل رات کو ہم لے کے آئے. اس میں یہ ہے کہ جو ایمبولینس میں ہم لے کے آ رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کر رہی. حکومت سے یہی مطالبہ ہے کہ جو لوگ وہاں پہ ہم سے ڈیڈ باڈی لانی ہے اس کے بھی وہ 50,000 روپیہ ایمبولینس ہم سے مانگ رہی ہے. اور اس مشکل گھڑی میں حکومت سے ہماری یہی اپیل ہے کہ ہمارا ساتھ دیں, نہ کہ ہمیں اس اذیت سے اور گزارا جائے. تو وہاں پہ ٹریٹمنٹ بھی ہے, وہ بھی اعلیٰ سے اعلیٰ اچھی کروائے, جا کے جو آئی سی یو میں بھی بچے ہیں وہ بھی ان کی بھی ٹیک کیئر اچھی ہو. اچھا جب یہاں سے گئے تھے تو مل کر گئے تھے, ہنسی خوشی سب جا رہے ہوں گے, اور اب واپس آنے کی بھی تیاری آپ لوگ کر رہے ہیں؟ جی بڑی ہنسی خوشی, کیونکہ انہوں نے یہ پلان عید سے پہلے کا بنایا ہوا تھا, اور عید میں یہ روزوں میں یہی ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ یار ہم نے جانا کہاں ہے. عید کے دوسرے دن ان کے دوست جو ویس ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کی ٹانگ جو ان سے وہ ٹوٹ گئی, اور اس کو لاہور کے ہاسپٹل میں انہوں نے شفٹ کروایا. اس کو وہاں سے ٹریٹمنٹ ہوا, اس کے بعد جب اس کو ڈسچارج کروایا یہ گھر لے کے آئے. اس نے کہا کہ یار اب آپ لوگ چلے جانے کا. نہیں اب اچھا نہیں لگتا کیونکہ تمہاری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے, اب یہ پلان کینسل کرتے ہیں. اس نے کہا دیکھو میری تو ٹانگ ٹوٹ گئی لیکن آپ لوگ میری وجہ سے اپنا پلان کینسل نہ کریں, آپ لوگ چلے جائیں. انہوں نے جمعرات کو ٹکٹ کنفرم کرائی, اور رات کو 11 بجے بڑی ہنسی خوشی سب سے مل کے دیچکیاں, کوئی اپنے شوز, کوئی کپڑے اپنے سیٹنگ کے ساتھ چوک میں ہنستے ہوئے کھڑے ہوئے. وہاں سے انہوں نے آٹو منگوایا جس میں بیٹھ کے یہ سارے دوست کزن سب بیٹھ کے گئے. اور پرسوں رات کو جب ہمیں رات کو اطلاع ملی ہے تو ہمیں یقین ہی نہ ہو کہ یہ پرسن ہمارے تھے. اور پھر اب جب یہ 4 کی اطلاع تو ہمیں مل گئی جس میں 1 ایکسپائر ہو گیا, اور ابھی بھی 7 پرسن جو ان سے ہمارے لاپتہ ہیں, جس میں شاہ نواز ہے, حسن ہے, ولید ہے, عزت اشرف ہے,
رحیم خان ہے اور رحیل لڑکا ہے اور شاہ نواز. یہ ابھی تک بھی مسنگ پرسن اور کوئی اس کی انفارمیشن ابھی تک کوئی بھی نہیں ملی. ریسکیو آپریشن جاری ہے لیکن 36 گھنٹے سے زیادہ وقت ہو گیا ہے لیکن ابھی کوئی انفارمیشن ہمارے تک شیئر نہیں ہوئی. آپ کو صبر بھی دے اور ہماری حکومت سے بھی درخواست ہے کہ ظاہر ہے ایک قدرتی طور پر جو آفت آئی ہے وہ تو ظاہر ہے وہ اس کا سامنا کر رہے ہیں, لیکن اس سے بھی مشکل حالات اور مشکل واقعات یہ ہیں کہ جب انسانوں کے ہی خون سفید ہو جائیں, زخمیوں کو اور جو وہاں پر خدا نخواستہ جو شہید یا وہ وہاں پر ایکسپائر ہو چکے ہیں, مر چکے ہیں, ان کی میتوں کو بھی لانے کے لیے 40 ہزار روپے جو ہے ایمبولینسز ان سے چارج کر رہی ہے, وصول کر رہی ہے. یہاں سے وہ رابطے کر رہی ہے کہ آپ کی میت کو تب آپ کے پاس پہنچایا جائے گا جب 40,000 روپیہ ہمیں ملے گا. اس کے بعد نہ کوئی الفاظ, نہ کوئی جملہ اور نہ کوئی بات کہنے کو بچتی ہے. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد الحدران کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.